یہ الگ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے تمہیں حصہ دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی حصہ دیتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ مال اللہ کا ہوتا ہے۔ بدر کے معاملے میں مسلمانوں میں کچھ مالی لالچ آئی تھی اور وہ اس کے اندر تنازع کر بیٹھے تھے۔ بعد نے کہا یہ ہمارا حق ہے، ہم نے قتال کیا ہے، بعد نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفٹی اور سیکورٹی پر مامور تھے، یہ ہمارا حق ہے۔ بعد نے کہا نہیں میدان میں پڑا ہوا یہ مال سارا ہم نے جمع کیا، یہ ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب اللہ کا ہے۔ نصرت بھی اللہ کی تھی، مدد بھی اللہ کی تھی، اور اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ یہ سارا کچھ اللہ کے خاص فضل سے ہوا ہے، لیکن اس پر تم لڑ رہے ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس کے تعلقات اچھے رکھو۔ یہ ایک سبق تھا۔ مال دولت کے معاملات میں آپس کے تعلقات کو خراب کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عموماً جو انسان میں اختلافات کا سبب بنتی ہیں وہ دو ہی چیزیں، وہ عزت اور مال ہے۔ کچھ لوگ عزت کی خاطر اختلافات، اور دوسرا مال ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی مفاد کے پیچھے وہ مال ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کی مسلمانوں کو کہ مال کے حرص میں، مال کی لالچ میں آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی، ماحول کو خراب کرنا، خونی رشتوں کو خراب کر لینا، اس سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں ضامن ہوں اس بات کا، ضمانت دیتا ہوں، حق پر ہے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑا چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے جھگڑا جب چھوڑا ہے تو اپنا حق چھوڑنا پڑے گا، تو میں اس کو جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ حق پر ہے، جھگڑا نہیں کیا۔ تو اسلام باہمی مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرتا ہے۔ اس میں ایک یہ سبق بھی دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جب اس کو اللہ کی بات یاد کروائی جاتی ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ اپنی حمیت پر اللہ کے حکم کو قربان نہیں کرتا۔ غصے میں آیا ہوا ہے، پرواہ نہیں کر رہا، کیوں؟ جوش میں آیا ہوا ہے بات۔ اسی طرح کوئی دنیاوی حمیت میں بھڑکا ہوا ہے، جتنا بھی اللہ کی بات سنا دو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، نہیں۔ مومن کیا ہے کہ وہ اپنی حمیت کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے حکم پر۔ اللہ کی بات سنائی جائے تو اس کا دل ڈر جاتے ہیں، یہ مومن نمبر ایک۔ ابو بکر کو اتنی سی بات سنائی گئی کہ آپ نے مستہ کا رزق رودی خرچہ بند کر دیا ہے، تو اللہ تو کہتا ہے اللہ سے ڈرو، مال والوں کو تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ خرچے روکے، کیا نہیں چاہتے کہ اللہ کی بخشش اس کو مل جائے؟ تو ابو بکر نے فوراً اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس مستہ کا جو ماہانہ خرچہ جو روزمرہ کے معمول میں ان کو دیتے تھے وہ جاری کر دیا۔ حالانکہ حمیت کا مسئلہ تھا، بیٹی کا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ بس یہ عادت بن جائے نا تو یہ کامل ایمان کی عادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو۔ اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس عادت پر اللہ اپنے بندے کو کتنا نوازتا ہے۔ اس کے نام پر آپ نے چھوڑ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کی بات آئی اور آپ نے اپنی خواہش چھوڑ دی، مفاد چھوڑ دیا، اپنا غصہ چھوڑ دیا، اپنی ضد چھوڑ دی، اپنی دنیاوی حمیت غیرت چھوڑ دی اللہ کے حکم کے سامنے، پھر کیا نوازتا ہے، بخشش عطا کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ کہتا ہے پھر تم بھی معاف کر دو۔ اللہ کو یہ کس قدر پسند ہے۔
ایک تو مومن کی فطرت یہ ہے، دوسری فطرت یہ ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے جو باتیں ہیں یا آیات ہیں، یہ کھیتی میں پانی کی طرح ہے، کھیتی میں پانی کی طرح ہے۔ تو کھیتی اگر پانی سے دور رہے یا محروم رہے تو وہ پیلی پڑ جاتی ہے، اور اگر زیادہ دور کی جائے تو پھر وہ سوکھنے لگ جاتی ہے۔ اور اگر اس کھیتی کو مسلسل پانی ملتا رہے تو یاد رکھیں، جس طرح قوموں کے عروج میں مثال دی جاتی ہے کھیتی کی، کہ کھیتی میں جتنا کام کریں گے اتنا ہی کھیتی بڑھے گی۔ قومیں ایمان پر رہیں گی، مسلم قوم ایمان پر جتنا پختہ رہے گی اتنا عروج پکڑے گی، اور جتنا ایمان میں پستی آتی جائے گی اتنا ہی وقار اور عزت میں ذلت اور پستی آتی جائے گی۔ یہ قانون ہے۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے زیادہ محنتیں کی ہیں انہوں نے زیادہ عزتیں پائی ہیں، اور جنہوں نے کم محنتیں کی ہیں انہوں نے تھوڑی عزتیں پائی ہیں۔ اور جن کے اسلامی اخلاق اور اقدار مر گئے ہیں وہ قومیں موجود ہیں، حقیقت میں وہ موجود نہیں ہیں۔ قوموں کے وجود مردہ ہے کیونکہ اخلاق اسلامی اس کا وجود ختم ہو گیا۔ تو قوموں کی اقدار زندہ رہتی ہیں، تہذیب اسلامی جب زندہ رہتی ہے، کھیتی کو پانی لگتا رہے، دیکھ بھال ہوتی رہے، جڑی بوٹیاں نکلتی رہیں، اس میں صفائی ہوتی رہے اور اچھی نسل کا اسپرے ہوتا رہے تو پھر وہ بڑی پھیلتی ہے، بہت پیداوار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال یہی دی ہے۔ سنتے رہا کرو، موقع ملے پڑھتے رہا کرو، سنتے رہا کرو، تعلق رکھا کرو، واسطہ رکھا کرو۔ جب فرصتیں ہوں اور اس کے مقابلے میں دل بعض دفعہ چاہتوں والی چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو وہاں پر جبر کر لیا کرو۔ کوئی بات نہیں، 10 منٹ کھانا لیٹ ہو گیا تو کیا ہوا، میں نے کچھ سن لیا، کوئی بات نہیں، اگر میں 20 منٹ بعد اپنے بچوں کے پاس پہنچوں گا تو کیا ہوا، پہنچتا رہتا ہوں۔ تو اس جبر سے کیا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے زادتہم ایمانا، میری آیتوں میں یہ تاثیر ہے کہ تمہارا ایمان بڑھا دیں گے۔ اللہ کی آیات میں یہ تاثیر ہے، یہ قوت ہے، یہ تاثیر ہے کہ یہ آیات ایمان بڑھا دیتی ہے، اندر وہ کھولتا ہے، چینج ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی آیات کافروں کو بھی اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ بھئی شیطان گھروں سے کیوں بھاگ جاتا ہے، تاثیر ہے۔ شیطان اس کی چونکہ وہ مانتا نہیں ہے لیکن یہ اس پر تاثیر ایسی کرتی ہے جگہ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ جو مانتا ہے اس سے مثبت پہلو سرزد ہوتے ہیں، پھر سبحان اللہ۔ جو نہیں مانتا اس سے منفی پہلو سرزد ہو۔ تاثیر تو بہرحال ہے، جو نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سرکشوں کی سرکشی بھی بڑھتی ہے، وہ بھی اسی کی وجہ سے، چونکہ وہ سرکشی میں کھڑے ہیں تو سرکشی بڑھا دی جا، تو یہ بھی تاثیر ہوئی۔ اور ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ دوسری صفت بیان کی ہے کہ جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری کیا چیز ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل ایک ایسی صلاحیت ہے جو آپ اور میرے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو جو کامل کرنٹ ملتا ہے وہ ایمان والے اعمال سے ملتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، تو اللہ کی قربت سے ہر سچائی کو مسلمان لیتا ہے۔ جب ہم سچائی پر قائم ہو جاتا ہے کہ یہ رب نے بات کہی ہے صحیح کہی ہے، یہ رب نے بات کہی ہے صحیح کہی ہے، بالکل میں مانتا ہوں صحیح کہی ہے،
تو جب آپ نے رب کی باتوں کو سچا مان لیا تو توکل بڑھ گیا. جنت ملے گی، توکل بڑھ گیا. بھائی تو حلال کوشش کر، اللہ تیرے رزق میں برکت ڈال دے گا. تو رب نے ٹھیک کہا تو توکل بڑھ گیا، اب حرام کی طرف نہیں جائے گا. جو شخص منفی پہلو کی طرف جاتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کی ان آیات پر ایمان کامل نہیں ہے، سچائی نہیں رہتی تو توکل نہیں رہتا. جس کے بارے میں سچائی، مثلا دنیا میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ کی اس سے دوستی ہے، اس نے آپ کو کہہ دیا ہاں بھائی یہ کام ہو جائے گا، آپ دوبارہ اس سے پوچھتے نہیں ہو. کیوں؟ اس نے اپنے کردار اور اپنے فہم، فراست، سوچ، تعلق سے آپ پر اتنا اعتماد ڈال دیا ہے، ایک جملہ آپ اس کی حقانیت پر قسم دینے کے لیے بھی تیار. اس نے کہہ دیا میں ذمہ دار ہوں، ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آپ کے ساتھ وہ ملنا ملانا، وہ سچائی آپ نے اپنے دل میں بٹھا لی ہے اس کی. اب اس کی ایک بات جو نکلی ہے، آپ اس کی ضمانت دینے کے لیے بھی تیار ہو. اسی طرح انسان جب اللہ کی آیات کو سچائی کے ساتھ دل میں بٹھاتا ہے تو انسان کا توکل بڑھتا ہے، اور جب یہ توکل بڑھ جائے تو پھر انسان کے کوئی کام ادھورے نہیں رہ جاتے. ہمارے کام ادھورے اس لیے ہیں کہ ہمارے توکل ادھورے ہیں. اس ذات پر جھوٹ کیوں بولتا ہوں؟ توکل نہیں ہوتا. اس سے عزت بچا لو، اس سے مال جھوٹ بول کے کما لو. جتنے منفی پہلو ہیں یہ توکل کے منافی ہیں. جب میں استعمال کرتا ہوں تو سمجھو میرا توکل کم ہو رہا ہے اور اسباب اور ذرائع پر میرا توکل بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اگر تم اللہ پر کامل توکل کر لو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح وہ نکلتے ہیں، ان کے پپوٹے خالی ہوتے ہیں، اور جب وہ شام کو واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پپوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کہیں فیکٹری میں کام کرنے نہیں گئے، کہیں گودام نہیں ہے ان کے، کوئی باقاعدہ نوکری نہیں کرتے. قرآن کریم نے کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کوئی ایک جانور بتا دو جو اپنی پیٹھ پر اپنا رزق لیے پھر رہا ہو. انسان نے تو دونوں جیبیں بھری ہوئی ہے نا. کوئی ایک دنیا میں مخلوق کا فرد بتا دو جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لیے پھر. اللہ یرزقها وإیاکم. لوگوں، ان ساری مخلوقوں کو تمہارا رب ہی رزق دیتا ہے، اور خاص کر تمہیں بھی تمہارا رب رزق دیتا ہے. رزق کے بارے میں توکل کمزور اتنا پڑا ہوا ہے، اس کے ختم ہونے کا خوف اور اس کو بڑھانے کی چاہت کہ بڑھے گا کیسے، یہ کم نہ ہو. اس دو مصیبتوں میں پھنسا ہوا. اسی لیے نمازیں چھٹ گئی، دین چھٹ گیا، مسجدیں چھٹ گئی، رب کے لیے وقت نہیں ہے. زبانوں سے غلط بیانیاں ہوئیں، وہ رستے اختیار کیے جو واضح حرام معیشت کے رستے، حرام کمائی کے رستے، اس پر چڑھ گیا. کروڑوں کھربوں میں دیے ہوئے پیسے، 6 لاکھ اس کو دیے ہوئے. کتنا لیتے ہو؟ 30,000 روپے مجھے مہینہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے. میرے پیسے محفوظ ہیں، نفع دیتا ہے. واہ بھائی واہ، نفع دیتا ہے یا سود دیتا ہے؟ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح وہ کہتے تھے احل اللہ البیع وحرم الربا. یہ عجیب بات ہے، سود بھی تو تجارت کی طرح ہے. اللہ بھی عجیب ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ سود حرام کر دیتا ہے اور تجارت کو حرام کر. میں نے آج اس ادھار دی ہوئی رقم پر پرافٹ میں نے فکس نہیں کیا، اور میں نے کہا کبھی 80,000 دے دیا کرو، کبھی 60,000 دے دیا کرو، کبھی 65. اس کے بیچ میں اس فگر میں میرے 10 لاکھ پر اتنا دے دیا کرو. میرے پیسے محفوظ ہیں. اس کو پوچھ تو لیں کہ اگر یہ پیسے ڈوب گئے تو کہتا ہے میں تیری گردن دباؤں گا، پیسہ میرا محفوظ ہے. تو بینک کا کیا قصور ہے؟ توکل نہیں. اللہ مال بڑھا رہا ہے بیٹھے بیٹھے. پھر ایسے دھوکے بھی ہوتے ہیں، پھر اصل بھی لے ڈوبتے ہیں اگلے. تو محترم بھائیوں،
اللہ پر بھروسے کرو، وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع سے بتائے ہیں وہ کرو۔ بیٹھے بیٹھے ہم ایسے کیا سمجھتے ہیں کہ راتوں رات اٹھے اور شہی تخت راج کے مالک بن جائے، اس حرص نے مجھے سود لینے پر، سود میں غوطے کھانے پر مجبور کیا۔ رزق کو، اپنے رزقوں کو حلال بناؤ، اپنی معیشت کو حلال بناؤ، کاروبار کو چیک کرو، اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں جو سلسلے ہم لیتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ بانٹتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، اللہ کے لیے ان ساری چیزوں پر اپنے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں کیا کروں گا؟ یہ اور بھی ایک کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں اس پر بڑا غور کرتا ہوں، اس آیت پر۔ جب انسان یہ تین کام کرتا ہے نا تو عمل میں کمزور نہیں ہوتا۔ نماز میں بھی وہی لوگ کمزور ہوں گے جو ان تین کاموں میں کمزور ہوں گے جو اللہ نے بتائے۔ زکوٰۃ میں بھی کمزور ہوں گے، وہ گن گن کے دیں گے، ہاتھ باندھ کے دیں گے، اس کو توڑ توڑ کے دیں گے، اور بڑی کج سوچ کے ساتھ دیں گے، چٹی سمجھ کے دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، پھر جو رب نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مسلمان ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ پکے سچے مومن۔ تو محترم بھائیو، اس سچائی کو پرکھنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ایمان بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی بات سنائی جائے تو میرے اندر تبدیلی آتی ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، نہیں بھائی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اب اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، یہ کوتاہی بھی دور کروں گا، یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے یہ برحق مومن ہے۔ تبدیلی آتی ہے اس میں، اور پھر اللہ کہتا ہے لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ان کو درجے ملیں گے۔ نمبر 2، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے درجے عطا کرتا ہے، اور جو شخص نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخشش دیتا ہے، مغفرہ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اسے عزت والی روزی دیتا ہے۔ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں تو 3 انعام بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں درجے دیتا ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بہت جلدی معاف کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں عزت کی روزیاں دیتا ہے۔ عزت کی روزی سے عمومی مراد تو یہ ہے کہ جنت، چونکہ وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، وہاں کوئی ذلت نہیں، وہاں کوئی پستی نہیں، وہاں کوئی محنت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کمائے۔ لیکن دنیا میں بھی عزت کی روزیاں اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے کہ صاف ستھرا ماحول ہے اور حلال رزق ہے، فراوانیاں ہیں، اچھے لوگوں سے واسطہ ہے، کاروبار کرتا ہے، سیدھا سیدھا لیگل کاروبار ہے، نفع بھی اللہ بہت دیتا ہے، جھنجھٹوں سے بھی اللہ بچا کے رکھتا ہے، اور جھوٹ بھی اللہ نہیں بلواتا، اور مصیبتوں میں بھی اللہ نہیں ڈالتا، رزق وافر آ رہا ہے، جھنجھٹوں کے بغیر آ رہا ہے، تو سمجھو یہ اللہ کی رضا مندی پر رزق آ رہا ہے۔ ایسے رزق، یہ رزق کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر مسلمانوں پر جو اونگ نازل فرمائی، بارش نازل فرمائی، فرشتے نازل فرمائے، مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے آنکھوں میں مومنوں کو تھوڑا کر دیا اور مومنوں کی آنکھوں میں مشرکوں کو تھوڑا کر دیا۔ یہ تھوڑا دیکھنا یہ آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، تھوڑا نظر آنا آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، اور زیادہ نظر آنا بھی آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر کیا ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تھوڑا ہے، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، اور چیز وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ہماری نظر دیکھ رہی ہے کہ چیز زبردست ہے، یار یہ بڑی زبردست ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ چیز دیکھ رہے ہو بڑی، یار مجھے تو اچھی نہیں لگ رہی، اور لے کے آتا ہے تو اس میں نفع ہوتے ہیں۔ تو اس سے معنی یہ آنکھیں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، حقیقی فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جب اللہ تعالیٰ رگڑے دینے پہ آتا ہے تو پھر ان آنکھوں سے صحیح فیصلے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔
ان اعضاء میں جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا، قسمم باللہ ایمان کی قوت سے ہوتی ہے۔ باغی کی بغاوت کو پہچان جائیں گے آپ، یاد رکھیں، شریر کے شر کو پہچان جائیں گے۔ مومن کے دل میں حکمت کے باغ اگتے ہیں، آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پہچانتا ہے، رب القاء کرتا ہے۔ چھوٹا سا یوسف بھائی مار رہے اور اللہ تعالیٰ دل میں باتیں ڈال رہا ہے، یوسف گھبرا نہیں، کیوں ڈر رہا ہے؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک وقت آنے والا ہے جتنے تیرے ساتھ یہ کرتوت کر رہے ہیں، ان سارے کرتوتوں کی تو ان کو خبر دے گا۔ کب؟ ابھی لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے دل میں رب نے بات ڈال دی، مار رہے، پیٹ رہے، گھسیٹ رہے، ہاں بھائی بڑا لاڈلا بنتا ہے، چل، سختیاں شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کے دل میں یہ بات القاء کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سارے اعضاء میں جو قوت ایمان سے پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پھر اس پر جائے گا جو ٹھیک ہوگا، قدم ادھر جائے گا جو عمل ٹھیک ہوگا، اور آنکھ دیکھے گی تو آنکھ آپ کو وہ فیصلے کر کے دے رہی ہوگی جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند۔ یہ بھی کس سے پیدا ہوگا؟ ایمان سے، ایمان پیدا ہوگا۔ یہ سارا بدن اتنا ایکوریٹ کام کرے گا، کبھی پچھتائیں گے نہیں آپ اپنے کاموں پر۔ یہاں تو مصیبت یہ ہوتی ہے، بڑی آؤ بھگت کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رشتے ہو رہے ہوتے ہیں، دنگل ہوتا ہے، چمٹے بج رہے ہوتے ہیں، مہندیاں مایوں ہو رہا ہوتا ہے، لاکھوں خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، اور رخصتی کے چوتھے دن بعد طلاقوں کے کاغذات لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آنکھوں نے پہچانا کیوں نہیں؟ کس نے پہچانے چھین لی کہ انجام کیا ہونے والا ہے، انجام کیا ہونے والا ہے۔ جب انسان ایمان کی راہوں پہ چلتا ہے، قسمم باللہ، اللہ وجود کے ایک ایک عزم میں وہ نور پیدا کرتا ہے، پھر انسان، اللہ کے نبی کہتے ہیں، پکڑتا تو اب اس ہاتھ سے ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ میرا ہوتا ہے، دیکھتا اس آنکھ سے ہے لیکن وہ دیکھنا میرا ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ کام اس کے اعضاء کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کروا رہا ہو، اللہ کروا رہا۔ اس لیے مومن اللہ پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے فن پر، اپنی ہوشیاری پر۔ کچھ سائیکالوجسٹ جی ہے، مجھے ایک بھائی نے بتایا تھی کراچی کے شہر میں، کہتے میری بیٹی یہی تھی، سائیکالوجسٹ تھی، بڑے چہرہ پڑتی اور بڑا کچھ بتاتی تھی۔ کہتے میں نے ان کا معاملہ کیا نکاح کا، تو کہنے لگی وہ لڑکا میرے ساتھ، وہ میرے پاس گھر میں بلائے، میں ان کے پاس 7 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجلس کروں گی، ایسے ہوا ہے اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں نے بلا لیا، داماد ہونے والا تھا، بات چل پڑی۔ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ اس نے 1.5 گھنٹہ بات کی، اس کو اوکے کر دیا، ٹھیک ہے اوکے ہو گئی۔ کہتے ہیں رخصتی ہو گئی، وہ کہیں گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایک پل کے سے کہیں اترائی پر جانے لگے، پل سے کہیں اتر رہے تھے، تو اس دوران اس کو ایک عجیب دورہ ہوا، اور وہ مرگی کا دورہ تھا، اور اس کی گاڑی لڑکھڑائی کہیں لگی، بچ گئی۔ بہرحال پتہ چل گیا کہ اس کو تو مرگی کا مرض ہے، اس نے نہیں بتایا، اور سائیکالوجسٹ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ بھائی، اور یہ بچی بھی ابا بتا رہا ہے، خود ابا نے بتایا کہ اس بچی کو بھی بچپن میں مرگی کے مرض تھا، تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، میں پہلے اس کو چیک کروں گی کوئی بیماری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے متھے لگا دیا۔ باپ کہہ رہا تھا کہ بڑی بنتی تھی اور اللہ نے اس کے متھے لگا دیا۔ پہچان ہے آنکھوں میں، کون پہچانے گا؟ یہ کون تعلق جوڑ دیتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر ان جسمانی اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ایمان کی قوت پیدا نہیں کریں گے، قدم قدم پر ہر اعضاء غلطی کریں۔ بصیرت کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست بڑی عظیم ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے فراست، اور فراست کس سے ملتی ہے؟ ایمان سے ملتی ہے۔
कुव्वतें, अकल की कुव्वतें जो खिलखिलाती हैं और आने वाले हालात पर इंसान तज्जिये करके नजरें रखता है, वो भी फरासत ईमानी होती। ये पैदा करें हम अपने अंदर, ये पैदा करें, फिर घाटे नहीं होंगे इंशाअल्लाह। फिर ये बदन एक्शन करेगा तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। शर्त यह है कि हम इस बात पर कायम हो जाएं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों में थोड़ा कर दिया, काफिर देख रहे थोड़े थे अभी खा जाएंगे, और अल्लाह ने मोमिनों की आंखों में भी काफिरों को थोड़ा कर दिया। आ जाओ मैदान में, उतर आए दोनों मैदान। वो समझ रहे थे ये थोड़े हैं, और वो समझ रहे थे ये थोड़े हैं। वो समझ रहे थे ये नहत्ते हैं, वो ये समझ रहे थे वो नहत्ते हैं। दुर्दहरी मामला कुछ और था, नजर कुछ और आ रहा था। ये कौन कराता है? ये अल्लाह तबारक व तआला कराता है। अब यहां आंखें फेल हैं, इतनी बड़ी तादाद को थोड़ा देख रहे हैं, 313 1000 की तादाद को थोड़ा देख रहे हैं। ये निगाहें धोखा खा रही है। इन निगाहों पर अल्लाह का हुक्म चलता है, अल्लाह का हुक्म। मैदानों में उतर गए तो एक दूसरे को पूरे नजर आने लग गए, जब बाहर थे तो एक दूसरे को थोड़े नजर आ रहे। शैतान ने फरिश्तों को देख लिया, कहा मैं जा रहा हूं, जिब्राइल आया है। अल्लाह अकबर, जिब्राइल आया आसमान से, पगड़ी बांधे हुए आए, लगामे थामे हुए आए, उतरा है। अल्लाह अकबर। शैतान ने देखा है कि मामला खराब है, पीछे हटने लगा। मुशरिकों ने पूछा क्यों? और मैं इन्नी अरा मा ला तरौना, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। अब यहां इस आंख को क्या नजर आ रहा है? फरिश्ता नजर आ रहा है, और बाकी ना मुसलमानों को नजर आ रहे और ना काफिरों को नजर आ रहे। तो इस आंख पर कंट्रोल किसका हुआ? किसका हुआ? मुर्गा आपके सामने अजान देता है, आपने फरमाया इसको बुरा भला ना कहो, ये फरिश्ते को देखता है और हमारी आंख नहीं देखती। गधा आवाजें निकाले और मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, ये शैतान को देखता है, तो गधा देखता है, हम नहीं देखते। वो छोटी सी आंख रखने वाला मुर्गा किसको देख रहा है? फरिश्ते को देख रहा है। और इतनी बड़ी आंख रखने वाला लगा ले जितनी बड़ी टेलीस्कोप लगानी है, ये नहीं देख सकता। किसका हुक्म चल रहा है? किसका हुक्म चल रहा है? ये बॉडी किसकी है? अल्लाह की बनाई हुई है, उसके आर्डर चल रहे हैं। मैं खाम ख्यालियों में हूँ, मैं तकब्बुर में हूँ, गुरूर में हूँ, मैं फूला नहीं समाता हूँ, मैं अपना सीना अकड़ाता हूँ, अपनी जुबान से बड़े बड़े घमंड के जुमले कहता हूँ, मैं तो देख भी नहीं सकता चीज सामने होती है। कितना कंट्रोल है मेरा। बस ये समझ जा इंसान, अल्लाह के सामने तेरी हैसियत क्या है। जब तू कुछ नहीं बनेगा अपने रब के सामने, उसको कहेगा अल्लाहुम्मा अंत रब्बुस समावातिल उला व अंत रब्बुल अर्दि व मा तहतस सरा अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम व अना उबैदुक अंत खलक़तनी व अना उबैदुक। या अल्लाह, मैं तेरा छोटा सा बंदा हूँ, कमजोर सा बंदा। अब शोखी मुझे दिल को किसी एतबार से, मेरे लिए किसी एतबार से अच्छी नहीं है। मैं शोखियां क्यों करूं? मैं तकब्बुर क्यों करूं? फलयंजुरिल इंसानु इला मिम्मा खुलिक। इंसान देख तो सही उस कतरे को तसव्वुर में तो ला जिससे तू पैदा हुआ। शोखी बनती नहीं। अल्लाह ताला ने यहाँ शोखियों को काटा है। आया अकड़ता हुआ, नेज़े अबू जहल के इर्द गिर्द लटक रहे और पूरा हसार है नेज़ों का। शोखियों के साथ आया, रस्ते में कहा भी इनके साथियों ने ना जा, काफिला हमारा बच गया है, बात खत्म हो गई। कहता नहीं जाएंगे, हम बदर के मैदान में उतरेंगे, वहां ऊंट ज़बह करेंगे, वहां हम क्या करेंगे? बारबेक्यू करेंगे, फिर शराब पिएंगे, फिर गाने वालियों को उससे कहेंगे तुम नाचो, गाने बजाओ, हम एक धाक बिठाएंगे मुसलमानों पर। चंद लौंडे हमसे भागे हुए वतन से बेवतन होकर इनको जुर्रत कैसे हुई कि ये हमारे काफिलों पर हमला करने का सोचे, हम इन पर अपने रोब बिठाएंगे। अल्लाह ताला ने आ जाता गुरूर, तकब्बुर, अल्लाह सर तोड़ देता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते
ہم اسی طرح نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کے ہتھوڑے باطل کے دماغ پر مار کے اس کے دماغ کو ریزہ ریزہ کرتے، ہم کرتے۔ حق کا ہتھوڑا باطل پر، غرور پر، بدعملی پر لگتا ہے، آخر لگتا ہے اور خاتمہ کر کے اس وجود کو بکھیر دیتا ہے جب حق کا ہتھوڑا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں یہ غرور بتایا، تکبر بتایا، ادھر سامنے عاجزی والے، انکساری والے، بغیر کپڑے لباس والے، کرتے نہیں ہیں، پاؤں میں چپلے نہیں ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، ایک گھوڑا ہے، چند ایک تلواریں ہیں، آئے تھے چلو قافلہ ہتھے چڑھ جائے گا، یہ قافلے ہمیں بھگا کے ہمارے گھروں پر قابض ہو گئے ہیں، چلو کچھ مال ہمارا واپس آ جائے گا۔ اللہ نے کہا آؤ میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں دلیل پر، دلیل پر، اور جب موت آئے تو موت بھی دلیل پر ہے، حق پہ مرو، حق پہ زندہ رہو۔ کافروں سے میں ٹکروانا چاہتا تھا، تم مال چاہتے تھے، آج میں حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا پھر رگڑے لگے، بڑے خوب لگے، چوتھے آسمان کی نصرتیں اتری، فرشتے اترے، چت لٹا دیا کافروں کو، 70 مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہا مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، تم کمزور تھے، بے بس تھے، زمین میں چھپتے پھرتے تھے، دار ارقم میں جا کر ٹھکانے بناتے تھے، پہاڑیوں میں جا کر تم نمازیں پڑھتے تھے، اور پھر تمہاری حالتیں یہ تھی، تنگ دستیوں میں تھے، تمہارے رب نے تمہیں ٹھکانے دیے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ مددیں کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ رزق دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ کی نعمتیں بڑھیں تو شکر گزار بن جایا، اللہ کی نعمتیں بڑھیں تو تکبر نہ لایا، غرور گھمنڈ نہ لایا، اپنے سابقہ دور کو یاد رکھا کرو، ہم کس قدر کمزور تھے، آج رب نے کس قدر قوتیں عطا کی ہیں، یہ سارے مار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے یہ بات بیان کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں آخری جو مارکہ بیان کیا وہ حنین کا بیان کر کے مسلمانوں نے دیکھا فتح مکہ کے بعد 12,000 ہے، پتہ چلا اب ہم سے کوئی نہیں لڑ سکتا، ہم سے کون ٹکرائے گا، ہم پر کون غالب آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا۔ جب عاجزیاں تھیں تو 313 1,000 پر غالب تھا، اور جب ذہن میں یہ بات آ گئی ہم زیادہ، ہم ایسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکلے مکہ سے، آگے حنین کے اندر وادیاں تھیں، گھاٹیاں تھیں، پہاڑیاں تھیں، اور پھر فجر کا وقت تھا، مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر چل رہا تھا، اور حنینیوں نے وہاں پر پوری گھاٹیوں میں چھپ کر ایسی گھات لگا رکھی تھی، ہر جگہ پر گھات لگا رکھی تھی، بڑے تیر انداز تھے، بڑے نشانہ باز تھے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گھمنڈ کا نتیجہ بھی تو دکھانا تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، پھر تمہیں کوئی چیز نفع نہیں دے سکی، اچانک انہوں نے حملہ کیا، لوگ تتر بتر ہوئے، کوئی پہاڑیوں سے اوپر، کوئی نیچے، جانور بھاگے، اونٹ بھاگے، ایسے منتشر ہوئے کہ کسی کو کسی کا کوئی خیال نہ تھا، کس قدر وہ اونٹ، جانور، گھوڑے بھاگ رہے تھے، کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ ابو بکر تھے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، عمر تھے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، علی المرتضیٰ تھے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، عباس تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچانک تیروں کی بچھاڑ تھی، ہر طرف سے حملے تھے، مسلمان بھاگ رہے تھے۔ عبداللہ سیدنا عباس کہتے میری آواز بہت بلند تھی، اس وقت پھر میں نے لوگوں کو پکارا، او کی کر کے درخت کے نیچے موت پر بیعت کرنے والوں، وہ حدیبیہ والوں، وہ بدر والوں، احد والوں، نبی کے ساتھ وفاداری کے بیعتیں کرنے والوں، ادھر آؤ، والرسول یدعوکم فی اخراکم، آوازیں گئی۔ پھر ایسے مسلمان پلٹے، حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں، جیسے گائے اپنے بچے کی طرف پلٹتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اتاری، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا تمہاری کثرت نے فتح نہیں دی، اللہ نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم دیکھتے نہیں تھے۔ پھر اللہ نے مال غنیمت دیا،
یہ سارے سلسلے اللہ نے بیان کر کے ہمیں سمجھایا، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہو تو انکساری، عاجزی، خشوع، خضوع، اللہ کے سامنے چھوٹے بن کے رہو گے تو انشاءاللہ دنیا میں اللہ بڑا بنا دے گا، اور دنیا میں اگر تکبر کی راہوں پر چلو گے تو پھر اللہ رسوا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری برکتیں دے، میری آپ کے لیے خصوصی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دین میں، ایمان میں، صحت میں، رزق اور معیشت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے آپ بے لوث ہو کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہر طرح کی عافیتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اوقات کے ذریعے سے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اور دنیا آخرت میں سعادت مند بنا دے۔